بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعفوا واصفحوا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر عزیز دوستوں بھائیوں بزرگوں ان حضرات کا بہت بہت شکریہ اور اللہ رب العزت انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے جو کہ یہ فہم امامت اور فہم خطابت کورس ہے تو اسی حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھوں فہم امامت میں یہ سمجھیے جو آپ حضرات نے بتایا نا یہ آپ نے تجربات کا نچوڑ تھا جتنے بھی حضرات مقابلین یہاں پر تشریف لائے یہ جو کچھ بھی انہوں نے سنایا آپ کو سمجھایا یہ ان کے تجربات کا نچوڑ تھا ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم جیسے ہی اس میدان میں آئے ہم ایسے بھر کر اوپر آئے اور ہر ایک ہمیں جو ہے وہ واہ واہ کریں ہر ایک ہمیں جو ہے وہ بلائے یہ ایسی بات نہیں ہوتی یہ حضرات جو اس مقام تک پہنچے ہیں ان کے پیچھے اگر آپ ان کی مکمل زندگی کو دیکھیں تو ان کی کتنی محنتیں لگی ہیں اور ان حضرات کا کتنا جو ہے وہ مطالعہ ہے اس چیز میں تو یہ اپنے تجربات کا نچوڑ بتاتی ہیں تو نوجوان ذرا جذباتی ہوتے ہیں تو یہ حوصلہ رکھا کریں تو یہ حضرات کا جو ہے ایسے جو ائمہ حضرات ہیں ان کا بھی اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے تو 13 سال امامت میں الحمدللہ ہو چکے تو اس سے کئی چیزیں جو ہے آپ کو سمجھ آتی ہیں اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو امامت میں سینہ بڑا رکھنا چاہیے برداشت حوصلہ تحمل کہ وہ ہمارے مقام کو نہیں جانتے کہ ہمارا کتنا مقام ہے وہ آپ کو ایسے بات کریں گے کہ آپ کو بڑی آگ لگ جائے گی لیکن وہاں پر آپ نے اپنے علم کو دیکھنا ہے آپ نے اپنے مقام کو دیکھنا ہے کہ میرا مقام آئے اس بات کی اجازت مجھے دیتا ہے یا نہیں دیتا تو اس میں صبر حوصلہ اور برداشت امامت میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کے مقام کو جاننے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور دوسری بات امامت میں ہے یا آپ خطابت میں آپ اپنے اوپر توجہ دیں آپ اپنی حیت ایسی بنائیں ایسے سادگی وہ تو الگ چیز ہے لیکن باوقار اور باعزت طریقہ اپنائیں جسم پر لباس آپ کا وہ ہونا چاہیے کہ سمجھ آ جائے کہ یہ باقی امام جا رہا ہے باقی کوئی مسجد کا مولوی صاحب جو ہے وہ جا رہا ہے کیوں نہیں کہ بھائی میں نے کچھ ایسے کپڑے اور سر پہ ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی یا ایسے پگڑی کا جو ہے وہ کوئی طرز اور طریقہ نہ ہو ایسی چیز نہ بنائے اپنے آپ کو باوقار رکھیں باعزت طریقے سے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کوئی ہمارا اس مقام میں اس سے بلند جو ہے وہ کوئی بھی مقام رکھنے والا نہیں جو ہمارا مقام ہے تو ہم اپنے مقام کے مطابق وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کے متعلق فرمایا کہ تکبر بری چیز ہے تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص یہ اگر لباس اچھا پہنے صاف ستھرا پہنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال کہ اللہ رب العزت جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتی ہے تو آپ ایسے رہیں کہ آگے والے کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ باقی کوئی جا رہا تو یہ امامت کے متعلق دو باتیں اور بھی بہت ساری باتیں خطابت کے متعلق قیاس کروں گا کہ خطابت یہ انبیاء کا منصب تھا انبیاء کا کام تھا تو یہ کوئی معمولی کام نہیں اور انبیاء میں جتنے بھی ہیں علیہ السلام وہ سارے کے سارے خطیب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت قرآن میں جو ہے وہ موجود ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ساری خطابت جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے خطابت معنی اس کا نہیں کہ آپ آستینیں چڑھا رہے اور آپ کا ہاتھ یہاں پہ جا رہا اور یہاں پہ جا رہا اور آگے بیس ڈیسک پر جو ہے وہ نہیں
خطابت کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات اگلے کے دل میں پیوست ہو جائے. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام تھا. تو سمجھانا ہے اور سمجھانے میں آپ اپنی عوامی زبان استعمال کریں. اس انگریزی کے لفظ آپ کو آتے ہیں. آپ اب دیکھیے نا مفتی تقی عثمانی مدثر العالی انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں انگریزی میں اور انگریزی میں بہترین گفتگو کرتے ہیں. ایسا انگریز بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ کبھی ان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی لفظ آپ کو انگریزی میں نظر نہیں آئے گا. کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں اردو کو ہماری اپنی زبان کو تو ہم اپنی زبان میں ان کو بات کریں اور سمجھائیں. یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں قبل از بعثت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از بعثت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بعد از بعثت اور قبل از بعثت یہ عوام کو کیا سمجھ آئے؟ عوامی انداز میں سمجھائیں جیسے عوام کی پسند ہے. آپ ایسا کریں تو صحیح آپ کو عوام پسند کرے گی. آپ کو لوگ سنیں گے کہ یار باقی ایسا علمی گفتگو آپ نے کہا کرنی. علمی گفتگو عوام کے سامنے نہیں کرنی کہ آپ علم کے جو ہے وہ موقع پکڑنے لگ جائیں کہ بھائی ہم کیونکہ ممبر پر جو ہے وہ پہنچ گیا تو ہم سب سے پوچھے بیٹھ گئے ہیں اور پھر اپنے جو ہے وہ مقام کو تھوڑا سا آدمی کے اندر رجوع کرتا ہے نا تو اس میں آپ علمی انداز میں جو ہے وہ گفتگو شروع کر دیں. آپ کی علمی انداز میں گفتگو عوام علماء کے سامنے ہونی چاہیے. آپ کی علمی گفتگو طلباء میں ہونی چاہیے. لیکن عوام میں عوامی انداز میں آسان عام فہم زبان میں ان کو جو ہے وہ سمجھائیں. اور خطیب خطابت یہ ہے کہ آپ جب بھی تقریر شروع کریں اس میں آپ شعر بھی استعمال کریں. عربی کے ہوں اردو کے ہوں شعر و شاعری وہ بھی استعمال کریں. لیکن اگر شعر کا حکمہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھیں. اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی تقریر کا خلاصہ لوگوں کے سامنے رکھیں. تمہید جو آپ بنتے ہیں تقریر کی اس میں خلاصہ ہونا چاہیے اور پھر اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے آخر میں پھر جو ہے وہ خلاصہ دھیمے انداز میں جو ہے وہ شروع اور ایسے جیسے کوئی جھاڑی پر چڑھتا ہے نا چڑھائی پر تو ایسے آرام آرام سے جو ہے وہ چڑھتا ہے. پھر جب ہموار آتی ہے تو پھر وہ اپنے اس انداز میں جو ہے وہ چلتا ہے. پھر جب اترائی آتی ہے پھر وہ کیا تو اس طریقے سے آپ کے پاس جتنا بھی وقت ہے آپ ایسے خطیب ہونے چاہیے کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ 2 منٹ میں بات کرنی ہے تو آپ اپنی مکمل بات 2 منٹ میں کریں. اور اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے 2 گھنٹے میں گفتگو کرنی ہے 2 منٹ والی گفتگو کو آپ 2 گھنٹے پر بھی جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو چیز سب سے زیادہ کار فرما ہے وہ ہے مطالعہ. جتنا آپ کا مطالعہ ہوگا جتنا آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھیں گے ان کے ساتھ بیت ملاقات ان کے ساتھ گفتگو ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ یہ ملاقاتیں وغیرہ یہ جب ہوں گی تو پھر اس میں آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ آئیں گی. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دیں. ان حضرات کا پھر بھی آخر میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی جزائے خیر عطا فرمائے اور جتنے بھی حضرات یہاں پر یہ کورس کرنے کے لیے اللہ رب العزت سب کو دین کے لیے قبول